اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حضرات الكرام، نزل محمد وسلم حدیث میں بیان سے پہلے ایک اور حدیث آپ کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی ان کا کچھ حقوق ہے، ماں کے حقوق ہیں، باپ کے حقوق ہیں، استاذ کے حقوق ہیں، شیخ کے حقوق ہیں، مسجد کے اپنے حقوق ہیں، بازار کے اپنے حقوق ہیں۔ اسی طرح حقوق کے حقوق ہیں، مظلوموں کے حقوق ہیں، ضعیفوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ جو حقوق اسلام میں آئے یہ ہیں وقتوں اگر ان حقوق کو ادا کر لیا جائے تو پھر یہ دنیا جنت مشاغل ہے، سکون۔ آج حق کو لینے کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن حق کے ادا کرنے کے لیے بہت کم ہے جو آگے بڑھتے ہیں۔ ہمیں کیا ملنا چاہیے، ہمیں کیا ملنا چاہیے، یہ سوال تو ہوتا ہے، لیکن ہمیں کیا ادا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، عمر کم ہوتی ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا للجار حق الپڑوسی حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین مجھے اس وقت تک پڑوسی کے حقوق بتا دے رہے ہیں، اس وقت تک پڑوسی کے حقوق بتا دے رہے ہیں، حتی ظننت انہ مسلم والرسول یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ جبرائیل امین اس بار بار بولنے سے، بتانے سے، تاکید کرنے سے کہ ابو پڑوسی وراثت میں آ جائے گا، جیسے اولاد وراثت میں آ جائے گا، ماں باپ وراثت میں آتے ہیں، میاں بیوی وراثت میں آتے ہیں، قریبی رشتہ وراثت میں آتا ہے۔ تو اس کے حقوق اتنے بیان کرنے لگے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ یہ پڑوسی بھی وراثت میں آ جائے گا، اتنے حقوق پڑوسی، اور اس کو ادا کرتے تھے لوگ اپنا خطر ہے۔ تو ہمیں بھی اس سلسلے میں توجہ دینا چاہیے۔ اگر ہم نفع میں پہنچا سکتے تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہمارے ذریعے سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچے، اتنا تو کر سکتے ہیں۔ ہم اپنا کچرا وہاں نہ ڈالیں، ہمارا پانی وہاں نہ بہے، ہماری گاڑیاں وہاں پار نہ ہوں تو گاڑی چلانے میں تکلیف۔ وغیرہ وغیرہ، اگر نفع میں پہنچا سکتے ہیں تو کم از کم نقصان تو نہ پہنچا، اس کا اتنا تو کر لینا چاہیے۔ جب ان کو ادا کیے جاتے تھے تو لوگ مسلمان کے گھر کے بازو میں رہنا پسند کرتے تھے، مسلمانوں کے محلوں میں رہنا پسند کرتے تھے۔ ایک آدمی اپنا گھر بیچ رہا تھا، اس نے قیمت مارکیٹ میں بتائی کہ 2000، تو لینے والے نے کہا کہ
تصدیق مجھے بول رہے ہیں 1000 ہی گھر اس مہار میں، لیکن میں 1000 اضافہ اس وقت سے دور رہا ہوں. میرے پڑوس میں آمدی میں خدا ہے ایسا پڑوسی کو نہیں ملے گا، اس پڑوسی کو چھوڑ کر جاؤ اس کی 1000 لے لو. نہیں ایسا مقام تھا. آج ایک مسلمان کے بازو میں گھر بنانے کا سوچنا پڑتا، مسلمانوں کے محلے میں بھی آباد ہونا چاہیے، مسئلہ سننا پڑتا ہے، تکلیف کم ہوتا ہے. جو اس کو کم دفعہ بخش پڑوسی نہ بن سکتے ہیں، اچھے پڑوسی نقصان سے بچانے والے تو نقصان دینے والے اللہ کرے کہ ہمیں توفیق نصیب. اور دوسری بات گزشتہ اور ویوستھا کی عرض کی گئی زبان کے بارے میں. زبان کی اچھائیاں، زبان کی خرابیاں ہم نے سنی. اسی سلسلے میں ایک بات عرض کرنا ہے کہ زبان کے گناہوں میں سے بڑا گناہ افواہ ہے. افواہ افواہ فون کی زبان ہے. فون بولے تو منہ ہے، میرے سے کوئی بات سننا، اس سے کوئی بات سننا، اس سے کوئی بات سننا، سب بات چلتے ہیں منہ در منہ لیتے ہی کوئی ہے نہیں. بات لوگوں کی زبانوں پر آ گئی بات، لیکن حقیقت میں اس کی سچائی نہیں. یہ افواہ ایک چھوٹی خبر کو اتنا پھیلاؤ کہ وہ سچ مانا نہیں. اور مجید نے استعمال کیا یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، افواہ کا استعمال. تو افواہ بھی زبان کے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے. اس سے ہم کو بچنا چاہیے. اور یہ آج ہمارے پاس عام ہے، اور اس کو ہم نے کوئی خاص اہمیت دے دی، کوئی خاص بات نہیں سمجھی ہے. بڑا گناہ مثلا کسی نے ہم سے کوئی بات کر دی کہ میں آپ کو پتا ہے کیا فلاں نے جہانگیر بھائی کے گھر میں ایسا ہوا، رات میں سے لڑ لیے وہ بہت ہنگامہ ہو جائے، ایسا ہونا چاہیے. ہم اپنے دوستوں کی بات کریں کچھ معلومات نہیں، اور جہانگیر بھائی کے گھر میں کیا بہت ہنگامہ، کیا لڑائی کیا لڑائی، ایسا کامنٹری کرتے ہیں جیسا کوئی دیکھ رہے اسپاٹ پہ تھے جیسا سارے کیا لڑائی بہت ہنگامہ بہت مارا پڑی. اس کے ہمارے وقت کے اندر ہے صاحب آپ نے کیا خاص اپنوں کے بولا ہمارے کو سکھانے نہ دینا. نہیں پورے بدماشا کرتا ہے کہ تمہیں بتا دیا ان کے پڑتا ہے کاما پکی کرتے رہتا ہے. کیا لینا دینا ہے خاص اپنوں کے بول دیا. پھر نوٹ جا کے اور ایک کو پوچھے سنے ہمیں کتنا چل رہا ہے شروع ہو گیا کہ اپنی بیچاروں کو ناشتے کی دوپہر کی کب فکر لے رہی ہوں، دکان کھلنے کی فکر لے رہی ہوں. یہ جو یہ نا اس کو پھیلانا ہے. اب چلتے 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 پورے محلے میں پہلی بار چار پہلی بار ایک آدمی وہ بڑا سمجھدار آدمی تھا، ساس آدمی تھا، نیک آدمی تھا. پہلی بات جہانگیر کو بھی کچھ نہیں بن جائے ان کے گھر پہ سلام کر کیا ہے کچھ سنا چار سنے ایسا بہت ہنگامہ ہوا کام پہ کچھ کچھ نہیں گھر میں ارے بھگوانے پڑھنا باہر آ کے کچھ سنے گئے بھگوانے کے اندر پڑھنا کے اندر ہی گھر کے اندر بچے کے اندر ہی سب بچے اپنی ناشتہ کرتے ہم لوگ ناشتہ کریں گے بعد گھر میں مار مار میں تمہیں آ کچھ جڑ میں کچھ بھی نہیں ہے گھر میں یہ افواہ بڑا
اور یہ بہت پہلے کیپٹل جانا پڑتا تھا، کرنا پڑتا تھا، اب ضرورت نہیں ہے، جیب میں ہاتھ ڈال کے موبائل نکالنا، کلک کرنا، گروپ میں ڈال دینا، وہی پوچھنا کہ پھر ہنگامہ ہو گیا۔ اب جن کے پاس یہ مقدس واٹس ایپ جا رہا ہے ان کو بھی اپنے فون اپنے جیب میں آ کے نکالتے ہیں، انہوں نے واٹس ایپ کے لیے بولتے تھے یہ بہت بڑا ہنگامہ ہو گیا ہے، یہ چل رہا ہمارے پاس، اور اس کو ہلکے میں لے رہے کوئی خاص بات نہیں، بہت بڑا ہونا ہے۔ قرآن مجید میں ایک واقعے میں صحابہ کرام کو بتایا افواہی کے بارے میں، جس میں بڑے بڑے صحابہ کرام سے میں کہتے ہیں سبحان اللہ علیہ، ان کو نصیحت کر کے قرآن مجید نے کہا یہ رزق اللہ، اللہ تم کو نصیحت کرتے ہیں تم تعود لمثلہ غدا، آئندہ ایسی حرکت نہیں کرو، جو ہو گیا سو ہوگا، لیکن آئندہ تم اس زبان میں تو زبان کے گناہوں سے ہونے کی افواہ پڑے گئے، یہ واٹس ایپ کے ذریعے سے، میسج کے ذریعے سے میں بے دکھی باتیں بس ڈالتے جا رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں، اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے، مسئلہ یہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، مجھے ایک صاحب سکندرآباد سے فون کرے، ان صاحب اطلاع ہے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، ارے جیل میں انتقال ہو گیا، پہلے بھی کاٹ دیے تھے ان کا مشہور شخصیت تھی، جیل میں کافی جہاں پر اب دو میں جنازہ ہوا، میں ایک سمجھ رہا ہوں اس کے پاس کا قصہ ہے، وہ نہیں معلوم میرے کو، ارے نہیں صاحب واٹس ایپ پہ آ گیا کو پیر پڑ گیا، انتقال ہو گیا، دو میں جنازہ، تو میں خرید کے آدمی کو کل کو میں فون کیا کہ بھائی سنا مجھے یہ بات صحیح ہے کیا، یہ کوئی اچھا کیا کوئی ارے وہاں جنازہ پڑھا ہے انتقال آ گیا، اب جنازہ کا دفن نہیں پڑتا ہوں، جنازہ کا دفن نہیں کرتا، بہت ہی گاڑی دیتا ہوں، انہیں دفنانے کو بیٹھا ہوا ہمارے واٹس ایپ پہ ایسا کچھ بھی نہیں، تو لوگ آج پیدا کاٹ دیں گے، جنازہ پڑھا دیں گے، دفن بھی کر دیں گے واٹس ایپ پر، اس کو چھوٹی دیر سے بولے یہ واٹس ایپ کے ذریعے سے، جدل کے ذریعے سے افواہوں کا بازار گرم ہے، جو بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ اور یہ منافقین کی چاہ ہے، مشرکین کی چاہ ہے جھوٹی باتوں کو پھیلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا ہے، آج بھی ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہوگا ہی۔ ہم کو کرنا کیا ہے، یہ میسجوں میں، واٹس ایپوں میں، افواہوں کے ذریعہ بندے میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش۔ قرآن مجید نے ہدایت دیتے ہوئے بات فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ایمان والوں کو تمہارے سامنے کوئی خبر آئے تو تحقیق کر لو، اس کا سچ کیا ہے جھوٹ کیا معلوم کر لو پہلے۔ ہو سکتا ہے کہ تم اس پر بات کو یقین کر لے کہ تم آگے بڑھاؤ کہ کسی کو نقصان ہو جائے، اور ایسا کہنا شروع کر دیا، ایسا گروپوں میں واٹس ایپوں میں ڈالنا شروع کر دیا لوگوں نے کہ لگتا ہے کہ وہ اسمارٹ میں تھا بندہ، اسمارٹ سے کامنٹ کر رہا ہو، اور اس افواہوں کے بازار کے اندر آدمی ایک دوسرے کو منافق بول رہا ہے، کافر بول رہا ہے، مشرک بول رہا ہے، یہودیوں کا ایجنٹ بول رہا ہے، تو اس کا تھا ہے، یہ اس کا تھا ہے، ضرور کچھ گڑبڑ ہے، ضرور کچھ دال میں کھانا ہے، جب اتنا ہو رہا ہے تو کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا، میرے دوستوں بھائیوں، اللہ کے واسطے مسلمانوں قابو میں لگام لگائیں، ان افواہوں کے اندر اس کا ایک اہم ذریعہ واٹس ایپ ہو چکا، میسج ہو چکا، فون ہو چکا، اپنے آپ کو بچا لیجیے، روک لیجیے، ورنہ تو قیامت کے دن سب بنیاد یہ چیز
چیز مشرکین اور منافقین اور کفار کی تھی اور ہے. غزوہ احد کا مسئلہ معاملہ تھا. ایک مقام سے ہٹنے کے لیے کہا گیا تھا لیکن وہاں سے ہٹے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اسی بیچ میں افواہ اڑا دی گئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. غزوہ احد میں ہوا ہے شہید. صحابہ پریشان ہو گئے, بجلی بن کر گر گئی یہ افواہ کہ مسلم چلے گا تو کیا پریشان افراتفری مچ گئی. بہت بڑا نقصان ہوا مسلمان. بعد میں دیکھ کے پتا چلا کہ افواہ اڑا دی گئی. افواہ اڑا چلا کس ایسے ہی افواہ اڑا دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی, ازواج مطہرات کو طلاق دے دی. اڑ گئی افواہ, بس کرنے لگے. صحابہ پریشان ہو گئے, طلاق دے دی, طلاق ہو گئی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جی تو آپ سیدھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے, یہی ہم کو کرنا چاہیے. جس سے متعلقہ قصہ بات ہے براہ راست سے کنٹیکٹ کیجیے, رابطہ کیجیے, پوچھیے اس سے. بولے پڑھنا وہاں پہ گئے, کہا کہ ایسا نا اتنا ایسی پھیل رہی ہے کہ آپ نے معدل مدل کو طلاق دے دی. اس نے کہا کہ نہیں. تب عمر فاروق کے نمبر پر آیا, صحابہ کو جمع کیا, غلط اطلاع, غلط اطلاع. اسی سلسلے میں مجید میں آیت نازل ہوئی وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ وَالْخَوْفِ فَفَزَعُوا بِهِ وَردُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. یہ منافقوں کی چال کو بتایا گیا, عادتوں کو بتایا گیا کہ جب ان کے پاس امن کے اور خوف کی کوئی اطلاع آتی تو اذاعوا اس کو پھیلانے شروع کرتے ہیں. ایسا نہیں پھیلانا, یہ منافقین کی عادت ہے کہ آگے کو پھیلاؤ, مت پھیلاؤ. اچھا یہ کچھ ایسا پڑ گیا معاملہ ہے. اب اس سے اگر پوچھے تمہارے کو بولے ارے بھائی واٹس ایپ پہ آیا بول کے فیمس نکال لگے واٹس ایپ. یہ سمجھو بخاری شریف بتا, سورہ بقرہ کی آیتیں بتا, آیت کا نزول ہوا. تو واٹس ایپ مسج کی عام کیا چیز ہے, یہ ہے کیا ہے کہ اس کی بات کوئی مصدقہ بات ہے, یوٹیوب کی بات کوئی مصدقہ بات ہے. ارے تو جھوٹ کا بازار گرم کر رکھا ہے اس کے اندر, فکروں کا بازار ہے, ضلالت اور گمراہی اس طریقے دنیا میں پھیلائی جا رہی ہے. یہ اللہ کے دشمنوں کی بنائی ہوئی چالیں ہیں, یہ پھیلائی جا رہی ہے. آپ اس کو بولا کہ کوئی جو یوٹیوب پہ بیان آتا ہے تو یوٹیوب پہ جو بیان ہے وہ صحیح ہے. وہ یوٹیوب پہ کیا مشاہدہ نظام اللہ کے دی اولیاء کرام بیٹھے ہیں وہ یوٹیوب پہ. واٹس ایپ چلانے والے کیا مالک مستعمل ہے میرے سے ہوتا نہیں ہے. وہ آپ نکال پاتے ہیں واٹس ایپ پہ آپ ادھر مسیج آیا تو صحابہ کرام کے درمیان میری آواز پشت کر رہی تھی, تب بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم پر جو لوگوں نے کہا کہ اصل ایسی بات ہو رہی سچ کیا ہے, میں کہ غلط ہے, میں نے نہیں ٹھیک کرا. یہ ہے طریقہ. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, تحقیق کر لو اس کی تمہارے پاس خبر آئے حقیقت کیا ہے, سچ ہے کہ جھوٹ ہے, تحقیق کر لو, تب بات آگے بڑھاؤ. تو میرے دوست اور بزرگوں, زبان کے گناہوں سے افواہ ہے. زبان کی لغزشوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, افواہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. جس کی زبان اس کو جو چاہے کہہ دیا, اس کو چاہے جو بول دیا. دوستوں دوسرے حدیث میں بڑی سنی ہے بات, المسلم من سلم المسلمون باللسان. مسلمان کامل مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان سے دوسرے مسلمانوں کو بچائے, اذیتوں سے بچائے. ایسی بات نہ کہہ دے اس سے اس کا دل ٹکڑے ہو جائے. اس نے بول دیا آپ کون ہے, کسی کی ماضی کی
زندگی کو کھولا تاکہ تم آئے تو کہتے سہتے تمہارے پاس نہیں ہے، تم ننگے نے تم بول دیا، پھر اس کا دل ٹوٹ گیا، وہ تنہائیوں کو جا کے رو رہا تھا، تم کیا تمہاری حیثیت کیا گن دیا اسی زبان سے. دوستوں بہت بڑا ہونا کتنے پاک دامن اور کتنی زبانوں کے سچے اور پاک زبان کے لوگ، نیک لوگ تو نیک لوگ تھے ہی تھے، لیکن حکومت کی کرسیوں پر، وزارت کے عہدوں پر بیٹھنے والے جو اپنی زبانوں کی کیسی حفاظت کرتے تھے وہ نظر لگا ہوا. خلافت عباسیہ کا وزیر اعظم ہے، بہت بڑی مملکت تھی خلافت عباسیہ، بڑی خلافت تھی، بادشاہت تھی، خلافت تھی. ابن حبیرہ وزیر اعظم ہے خلافت عباسیہ. جہاں وزیر اعظم تھے وہی وہ حدیث کا درس بھی دیتے تھے. لوگ ایسے تھے، وزیر اعظم بھی تھے، حدیث کا درس لوگوں کو دیتے تھے. عالم اسلام کی بڑی شخصیت ابن جوزی بھی ان کے شاگردوں میں آتے. ابن جوزی جو حدیث کے ناس بڑی شخصیت ہے، وہ بھی ابن حبیرہ کے شاگردوں میں، ان کی تلامذہ کی فہرستوں میں آتے ہیں. مولانا حسن ایران بتا لکھا ہے کہ ابن حبیرہ درس حدیث دے رہے تھے، فقہ مالکی کا ایک بندہ، ایک عالم ایک اعتراض کیا تو آپ انہوں نے ابن حبیرہ نے جواب دیا، پھر اس نے اعتراض کیا، پھر ابن حبیرہ نے جواب دیا، پھر اعتراض کیا، مسلسل اعتراض جواب کا جواب، سوال کا جواب ہوتے جا رہے ہیں. کھول کے ابن حبیرہ بتا سمجھا رہے ہیں، لیکن وہ بندہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے. ویسا مان رہے ہیں اتنی دیر سے ایک دم ان کی زبان سے نکلا، بہیمۃ انت، تم جانور ہو، تم گھرے ہو، تم کتنے بتایا جا رہا تم کو، یہ کتابیں تمہارے حوالے کی جا رہی ہیں، یہ پورے لوگ علماء تم کو باتیں کر رہے ہیں، لیکن تمہیں یہی کتاب پڑھے ہو، تم جانور ہو، گھرے ہو. یہ بول دیا وزیر اعظم اور حدیث کا مدرس. بات ختم ہو. دوسرے دن جب درس شروع ہوا تو ابن حبیرہ نے روک دیا اور اس شخص سے کہا، بھائی تم مجھ کو اسی مجلس میں وہ بول دو جو میں تم کو بولا، تم بھی مجھے بہیمہ کہو یا مجھے حمار کہو، درس کو شروع ہوگا. وہ شاگرد ہے، وزیر اعظم ہے، استاذ کی وزیر اعظم، کہا کہ نہیں ایسا کوئی نہیں، تم مجھے معاف کر دو، یا نہ تو تم مجھ کو بہیمہ اور حمار کا ایک بار نے کہا کہ تم بھی مجھے بہیمہ اس مجلس کو بہیمہ تو جو میں تم کو بولا. تب بات آگے بڑھے، تلامذہ رونے لگے، وہ بندہ بھی پریشان ہو رہی بھی کیا نہیں. اور ابن حبیرہ کی زبان سے جو الفاظ تھے حضرت نے لکھا ہے کہ القصاص، القصاص، بدلہ ہوگا، بدلہ مجھے بھی بدلہ کہو تو بھی بات آگے بڑھے. حدیث کا استاذ ہے، خلافت عباسیہ کا وزیر اعظم ہے، اپنے زبان کی لفظش پر بڑی محفل میں اپنے شاگرد سے کہہ رہا ہے کہ تم بدلہ لو، تم مجھ سے بھی بدلہ کہہ تو بات آگے بڑھے. ہم نے کتنوں کو بدلہ کہہ دیا، کتنوں کو ننگا کہہ دیا، کتنوں کو منافق کہہ رہے ہیں ہم، کتنوں کو یہودیوں کا ایجنٹ کہہ رہے ہیں، کتنوں کو کھالیا بول رہے ہیں، کتنوں کو لٹیرا بول رہے ہیں. ہم واٹس ایپوں پہ کیا چل رہا ہے گروپوں کے اندر یہ، اور ہم مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ انتقال کے بعد سے جنت ہمارے انتظار اور جنت کے ساتھ دروازے آٹھ دروازے کھول جائیں گے. یہ انتظار کریں آپ. میرے دوستو پچھلی غلطیوں کی تلافی کر لو اور آئندہ بھی ایسی ہم سے غلطیاں نہ ہو. اللہ ہم سب کو اپنی زبانوں کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک